نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پر درود پڑھنے کی بڑی عظمتیں اور بڑی برکتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور فرمایا کہ ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے معزز ناظرین، ہمارے سلسلے کا جو نام ہے وہ ہے شیطان کی چالیں، اور ہم اپنے گزشتہ ایپیسوڈز کے اندر شیطان کی مختلف چالوں اور اس کے جو طرح طرح کے دھوکے ہیں جو وہ اہل اسلام کو اور مسلمانوں کو دیتا ہے اور مسلمانوں کے لیے ان کی چالیں چلتا ہے، ہم نے اس کو بڑی تفصیلی انداز کے اندر پہلے بیان کر چکے ہیں۔ توبہ کو تاخیر کرتے رہنا اور اس چیز پر سہارا بنا کر گناہ کرتے رہنا، ریاکاری کرنا، طرح طرح کے اپنے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرنا، یہ شیطان کی چالیں ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم شیطان کی جس چال اور جس دھوکے کے متعلق بات کریں گے وہ ہے جنات کا دھوکہ۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر کروڑوں اربوں مخلوقات کو پیدا فرمایا جن سے ہم واقف ہیں، اور کتنی وہ مخلوقات ہوں گی اور آئندہ بھی ہوں گی اور ماضی میں بھی ہو چکی جن سے شاید ہم واقف نہیں ہیں۔ بہت سی مخلوقات جو آج موجود ہیں اور ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ جیسے اللہ نے وہ کروڑوں اربوں مخلوقات کو پیدا فرمایا، انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ جن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی پیدا فرمایا، اور یہ وہ جنات ہوتے ہیں کہ جو ہمارے دائیں بائیں کے گھومتے پھرتے ہیں۔ عجب بات یہ ہے کہ یہ نظر نہیں آتے، لیکن نظر نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جنات ہوتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کلام صادق اتارا، اس کلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایسی آیات کو بیان کیا جو آیات یہ دلیل ہیں کہ اس کرۂ ارض پر اور اس کائنات میں جنات موجود ہیں۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جنات کی جو تعداد ہے وہ انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں کے اوپر بھی جنات ہوتے ہیں، مگر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں وہ طریقے، وہ وظائف اور وہ انداز بیان کیے ہیں کہ جن سے جنات سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور جنات میں یاد رکھیں بہت سے اچھے جنات بھی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے جن جو ہیں وہ مسلمانوں کو یا انسانوں کو نقصان دینے والے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جنوں کی ایک تعداد ہے جو مسلمانوں کا فائدہ بھی کرتی ہے، تو مسلمانوں کی خیرخواہ بھی ہوتی ہے۔ جنات کے اندر بہت سے جن ہوتے ہیں جو مسلمان بھی ہوتے ہیں، یعنی جنوں کے اندر بھی مذاہب ہیں، مسلمان جنات بھی ہیں، عیسائی جنات بھی ہیں۔ تو یہ جو جنات ہیں ان کے اندر بھی تمام کی تمام چیزیں جیسے اہل اسلام اور انسانوں کے اندر ہوتی ہیں، جنات کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ آج کے پروگرام کے اندر ہم جنات کے بارے میں مختلف چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ جنات کا سہارا ہمارے دلوں پر ہوتا ہے، اور جنات کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں، اور شیطان جنات کا خوف دلا کر کس کس طرح ہمیں گناہوں پر آمادہ کرتا ہے اور نیکیوں سے دور رکھتا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جن کیا ہوتا ہے، محدثین نے اور اہل لغت نے باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر اس کا لغوی مطلب اور اصطلاحی اعتبار سے اس کا معنی کیا ہے اس کو بھی بیان کیا۔ اور اس سے آگے ایک اور دعوت یہ ہے کہ اگر آپ صاحب مطالعہ اور کتابوں کا شوق رکھتے ہیں کہ ان کو آپ پڑھتے ہیں، اور بالخصوص عربی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، تو عرب اہل علم نے باقاعدہ ایسی کتابیں لکھی ہیں جو کہ کئی 100 صفحوں پر مشتمل بھی ہیں، کہ جن کے اندر محض جنات کے بارے میں ہی تذکرہ ہے، یعنی وہ روایات کہ جو جنات کے متعلق بتاتی ہیں یا جنات کے متعلق بڑی حیران کن اور بڑی دلچسپ چیزیں انہوں نے جمع کی ہیں۔ جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں، ان کی اولاد کا سلسلہ کیا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں انہوں نے وہاں پر بیان کی۔ بہت مشہور محدث ہیں
اور بخاری شریف کے شارح بھی ہیں علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے عمدۃ القاری جو کہ بخاری شریف کی شرح ہے، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ جو جن کا معنی ہے یہ ستر اور خفا ہے، یعنی ستر کا معنی ہے چھپی چیز، خفا کا معنی ہے مخفی۔ تو وجہ آپ نے لکھی، آپ نے کہا کہ جن کو اسی لیے جن کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوتا ہے۔ اب آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی چھتوں پر جنات ہیں، بیت الخلاء کے اندر جنات ہوتے ہیں، ڈریے گا مت، لیکن بیت الخلاء میں جنات ہوتے ہیں، ہماری چھتوں پر جنات ہوتے ہیں، ویرانوں کے اندر جنات ہوتے ہیں، جہاں نجاست ہو ان مقامات پر جنات ہوتے ہیں، لیکن یہ نظر نہیں آتے۔ تو جن کو جن کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا، موجود ہوتا ہے، اور ہر موجود چیز کا نظر آنا یہ ویسے بھی ضروری نہیں ہوتا۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ ہوا ہم سب کو محسوس ہوتی ہے مگر نظر کسی کو نہیں آتی، سانس ہم سب لیتے ہیں مگر نظر کسی کو نہیں آتا، گیس ہم اپنے سلنڈرز میں بھرواتے ہیں، نظر کسی کو نہیں آتی۔ تو کسی چیز کے ہونے کے لیے اس کا نظر آنا یہ ضروری نہیں ہے۔ الغرض بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جن یہ ہوتا ہے کہ جو نظر ہی نہیں آتا، اور اسی بنیاد پر اس کو جن کہا جاتا ہے۔ ایک اور بات جو یہاں بڑی اہم ہے، اور وہ ایک ایسی بات بھی ہے کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگوں نے وہ بات کی ہے جبکہ وہ بات غلط ہے۔ جنات کا انکار کرنا کہ جن ہے ہی نہیں، جن تو بدی کی طاقت کا نام ہے، جن تو شر کی طاقت کا نام ہے، یہ جو جملے ہیں، یہ جو باتیں ہیں، اگرچہ تھوڑی سی فلسفی سی ہیں اور تھوڑی منطقی اور معقول سی بات بظاہر لگ رہی ہوتی ہے، مگر در حقیقت یہ جنات کا انکار ہے۔ جنات ایک شخصی وجود رکھتے ہیں، یہ بدی کی اور شر کی طاقت کا نام نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ بات کہے کہ جنات جو ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، اور قرآن میں جو جن آیا یہ تو بدی کی طاقت کا نام ہے، یہ تو شر کی طاقت کا نام ہے، تو یہ در حقیقت جن کا انکار ہے، یعنی جن کے وجود کا انکار ہے، اور جن کے وجود کا انکار یہ کفر ہے، کیونکہ جن وہ چیز ہے اور جن وہ ذات ہے، یا جن وہ مخلوق ہے کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا، بلکہ ذکر ہی نہیں فرمایا بلکہ پوری سورت ان جنوں کے نام پر ہے، جس کا نام ہی سورۃ الجن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا تذکرہ فرمایا، تو اگر کوئی شخص جن کے وجود کا ہی انکار کرے اور یہ کہے کہ جن کا کوئی وجود نہیں ہے، تو وہ در حقیقت قرآن کے اندر موجود جن کے ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا تذکرہ فرمایا اس کا انکار کرتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ یاد رکھیں، محدثین نے اور علماء نے جنات کے بارے میں غور و فکر کر کے اس کی کئی اقسام کو بیان کیا۔ شارح بخاری علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جنات کی اقسام بیان کی، ان میں سے ایک قسم جو آپ نے بیان کی وہ ہے غول، غین کے ساتھ غول، اسے عفریت بھی کہتے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک جن ہے جو کسی سے مانوس نہیں ہوتا، یہ سب سے خطرناک جن ہوتا ہے، جنگلات میں رہتا ہے، مختلف شکلیں بدلتا ہے، رات کے وقت دکھائی دیتا ہے، تنہا سفر کرنے والے مسافر کو عموماً نظر آتا ہے۔ جب کبھی جن نظر آئے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے کہ ان چیزوں سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک اور بات جو جنات کے حوالے سے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو جن ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ یہ اپنی مرضی کی شکل بنا لیتا ہے، یعنی جن سانپ کی شکل بنا لے، جن کسی کتے کی شکل میں آ جائے، یہ ممکن ہے، اور جن یہ کر سکتا ہے۔ بڑی مشہور کتاب ہے عقائد کے موضوع پر، شرح المقاصد، اس کے اندر یہ لکھا کہ والجن اجسام لطیفہ ہوائیہ تتشکل باشکال مختلفہ۔ مراد اور مفہوم یہی ہے کہ جو جن ہوتا ہے یہ ایک ایسی مخلوق ہے اور اس کا جسم اتنا لطیف ہوتا ہے کہ تتشکل باشکال مختلفہ، یہ جس مرضی شکل میں چاہے چند اشکال کے علاوہ یہ مختلف شکلیں اپنا سکتا ہے، اور ان شکلوں کے اندر یہ متشکل ہو کر بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ یعنی جن آپ کو حقیقی شکل میں نہ نظر آئے اور وہ نظر آ بھی نہیں سکتا، تو یہ کسی کتے اور کسی سانپ کی شکل میں بھی نظر آ سکتے ہیں۔ اسی طرح جنات رہتے کہاں ہیں، اس کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے لقط المرجان فی احکام الجان، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جنات جو ہوتے ہیں یہ ویرانوں کے اندر رہتے ہیں، ویران جگہیں، بالکل سناٹا، خاموشی، ہو چھائی ہوتی ہے، ایسی جگہوں پر جنات رہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو بیت الخلاء ہوتے ہیں، نجاست کا مقام، وہاں پر بھی جنات ہوتے ہیں، کچروں کے ڈھیر پر، کیونکہ وہاں بھی عموماً نجاسات ہوتی ہیں، تو وہاں پر بھی جنات اپنے ڈیرے لگاتے ہیں۔ اور اسی طرح اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ پر بھی جنات ہو سکتے ہیں،
یہ جو کتابیں لکھنے والے ماہرین کہ جنہوں نے مختلف احادیث اور نصوص کو سامنے رکھ کر یہ تبصرے کی اور کتابیں لکھی، انہوں نے اس چیز کو بیان کیا۔ اچھا، شیطان جنات کے ذریعے ہمیں گناہوں کی طرف کیسے لے جاتا ہے، یا شیطان جنات کے ذریعے ہمیں نیکیوں سے دور کیسے کرتا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک وہم ہے، اور وہم کیا ہے؟ وہم یہ ہے کہ مغرب کے بعد اگر بچوں کو عطر لگا دیا، یا مغرب کے بعد میں نے عطر لگا لیا اور باہر کسی سڑک ویرانے یا کسی پارک کے اندر چلا گیا تو مجھے جن چمٹ جائیں گے۔ یہ ایک تصور ہے، یہ ایک خیال ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ عورتیں، ان کے حوالے سے تو ویسے ہی عطر اور خوشبو لگانے کا مسئلہ الگ ہے، یعنی شرعی حکم ہی الگ ہے، لیکن عورتوں میں بھی بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر عورت جائز حد کے اندر رہ کر، یعنی شریعت کی جو حد ہے اس کے اندر رہ کر اگر خوشبو لگاتی ہے تو بعض اوقات اس کا بھی تصور ہوتا ہے کہ مجھے جن لگ جائیں گے۔ یا بعض اوقات مخصوص ایام کے اندر خاتون اگر گھر کے اندر جائز اور شرعی حد میں رہتے ہوئے کوئی عطر استعمال کرتی ہے تو یہ بھی تصور ہوتا ہے کہ اس حالت کے اندر اگر عورت عطر لگائے گی تو اس کو جن چمٹ جائیں گے، یا جن جو ہے وہ اس پر حاوی ہو جائیں گے، جن مسلط ہو جائیں گے۔ چھوٹے بچے کو مغرب کے بعد عطر لگائیں گے تو جن چڑھ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ میں اگر یہ تصور رکھوں کہ اگر رات کے وقت میں نے خوشبو لگائی اور باہر کسی شادی پر یا کسی فنکشن پہ جانا ہے، اوپن جو جگہ ہے اور بالکل خالی جگہ ہے جہاں پر جا کے مجھے کسی فنکشن کو اٹینڈ کرنا ہے، خوشبو نہیں لگاؤں گا، تو خوشبو لگانا کیا تھا؟ خوشبو لگانا تو سنت تھا، اور میں اگر یہ لگاتا، اچھی نیت ہوتی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے کی اگر میری نیت ہوتی تو یقیناً مجھے اس پر ثواب ملنا تھا، مگر مجھے کس نے روکا؟ مجھے شیطان نے جنوں کا وہم ڈال کے کہ جن پکڑ لیں گے، جن مسلط ہو جائیں گے، اس چیز سے روک دیا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے شیطان کا کہ وہ ہمارے دلوں کے اندر جنات کا وہم ڈال کے ہمیں نیکیوں سے روک دیتا ہے جو نیکی میں کر سکتا ہوں۔ خوشبو لگانا سنت تھا، اگر میں لگاتا تو یقیناً ثواب ملتا، لیکن اس نے اس سے روکا، اور ایک وہم اور ایک خدشہ اور ایک وسوسہ دل میں ڈال دیا کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا رات کے پہروں کے اندر اگر کوئی بندہ خوشبو اپنے جسم پر لگاتا ہے تو جن لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح خالی مکان، اب خالی مکان کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہوتا ہے کہ خالی مکان جو ہے وہاں پر نہیں جانا کہ وہاں جن چمٹ جاتے ہیں۔ جن ہوں یہ الگ بات ہے، وہ تو ہمارے اپنے گھروں کے اندر چھتوں پہ بھی ہوتے ہیں، بیت الخلاء میں ہوتے ہیں جیسے پہلے عرض کیا، لیکن خالی مکان کے اندر نہیں جانا کہ جن چمٹ جائیں گے۔ اچھا، بعض ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ کہ جو اکیلے مسجد کے اندر نہیں جاتے، مطلب مسجد بالکل خالی ہے اور سب سے پہلے جانے والا یہ ہے تو ڈرتا ہوا نہیں جاتا کہ ویرانہ ہے، مسجد خالی ہے، اور خالی مسجد سے خوف آتا ہے، خالی مسجد سے ڈر لگتا ہے کہ خالی مسجد ہے پتہ نہیں جن نہ لگ جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ وہم ہوتے ہیں کہ جو ہمیں جنات کا وہم شیطان ہمارے دل کے اندر ڈال کر ہمیں نیکیوں سے روکتا ہے۔ جن اگر مسلط ہونے کا اندیشہ ہو، جو کہ ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، ادھر ادھر ہوتے ہیں، اگر مسلط ہونے کا اندیشہ ہو بھی تو اس کا بڑا آسان وظیفہ ہے، آیت الکرسی پڑھیں، آخری 2 قل شریف پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، تلاوت قرآن کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات ہمیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر ایسا وہم خوف ہوتا ہے، جن سے بچنے کا جو ہے وہ طریقہ آزمانا ہے تو آیت الکرسی پڑھی جائے۔ تو ہمیں شیطان کے اس وسوسے میں نہیں رہنا چاہیے، یہ مخلوق ہے، ہمارے دائیں بائیں گھومتی پھرتی ہے، چلتی ہے، کھاتی پیتی بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، جو ہمارے ہی گھروں کے اندر ہو سکتا ہے ہمارے دسترخوان پہ بھی بیٹھتی ہوں، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اس کی روحانیت کے اعتبار سے بڑا مضبوط بنایا ہے۔ اپنے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، اپنے اندر ہمت ہونی چاہیے، اللہ کے کلام پر یقین ہونا چاہیے، آیت الکرسی پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے شیطانی واروں سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامتیں توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے